نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج الحمدللہ ہماری بلوغ المرام کی دوسری کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر کچھ چیزیں جانی تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ احکامات الہی اور اللہ رب العزت کی تعلیمات اللہ کے بندوں تک وہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں، اور یہ وحی دو اقسام کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلی قسم تھی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوب یعنی حدیث۔ اور حدیث کی پھر ہم نے دو اقسام پڑھی تھیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کوئی قول یا فعل یا تقریر یا صفت جس کی آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کی جائے وہ حدیث ہے۔ اور حدیث قدسی کہ جو آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر کے کوئی بات بیان کریں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے حدیث کی تعریف کے بعد ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ حدیث یہ بھی قرآن کریم کی طرح قابل حجت ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم کے احکامات اور اس کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے حدیث پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب اور فرض ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔ اگر آپ حدیث کو ایک سائڈ پر رکھ کر صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر کہیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس سے ہماری کامیابی ممکن ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر نماز کا کئی مقامات پر حکم آیا ہے، اسی طرح پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کئی مقامات پر حکم آیا ہے، لیکن نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے اوقات، نماز پڑھنے کی کیفیت، نماز پڑھنے کی حالت، یہ سارے کے سارے احکام و مسائل آپ قرآن کریم سے نہیں تلاش کر سکتے۔ ہاں، حکم صرف نماز پڑھنے کا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن ان سب کے طریقہ کار اور نماز کے مسائل یہ صرف آپ کو ملیں گے تو احادیث کرام سے ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ، اس کا حکم بھی قرآن کریم سے آپ کو ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ دینی کب ہے اور مال میں سے کتنے مال میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو صرف اور صرف حدیث سے ملیں گی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حدیث کو ایک سائڈ پر رکھیں گے تو قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، روزے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا حکم آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا، لیکن ان اوامر پر، اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے تمام احکام و مسائل آپ کو صرف اور صرف حدیث کے اندر ملیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حدیث یہ قابل حجت ہے۔ منکرین حدیث، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کو نہیں لکھا گیا، یہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان احادیث کو مدون اور لکھا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی حدیث کی کتابت اور حدیث کی تدوین کا کام وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ دلیلیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات حکماً ارشاد فرمائی، حدثوا انی، کہ مجھ سے جو بھی بات تم سنو اس کو آگے بیان کرو۔ اور دوسرا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ یہ جو حکم میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ حکم جو اس وقت میرا حکم سن رہا ہے، یہ میرا حکم جو لوگ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں ان تک یہ میرا حکم پہنچا دے۔ یہ بات بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر حدیث کو آگے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔
تیسری دلیل آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأن سمع منا شیئا فیبلغہ کما سمعہ، اللہ رب العزت اس انسان کے چہرے کا تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بھی چیز سنتا ہے پھر اس کو بعین ہی اسی طرح آگے پہنچاتا ہے جس طرح اس نے مجھ سے سنا تھا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی تدوین اور حدیث کو لکھنے اور آگے پہنچانے کا کام آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے ان 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام میں سے 11,000 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال کو یاد کر کے دوسروں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ اگرچہ ان 11,000 صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جن سے صرف 1 یا 2 روایات مروی ہیں، لیکن یہ 11,000 صحابہ کرام راوی جن کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ تقریباً 11,000 صحابہ کرام جنہوں نے آپ علیہ السلام کے فرامین اور احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ان میں سے صرف اور صرف اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو بھی جمع کیا جائے، ان کی روایات کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 5,374 روایات بنتی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کر امت تک پہنچائی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی تقریباً 2210 روایات آپ علیہ السلام کے فرامین، آپ کے افعال، آپ کی صفات، آپ کی تقاریر امت تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے سینکڑوں احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ بنایا، اس کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا تھا۔ تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے فرامین کو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی لکھا کرتے تھے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا یہ واجب اور فرض ہے، اسی طرح حدیث بھی قرآن کریم پر عمل کرنے کی طرح قابل حجت اور دلیل ہے۔ تو ہماری یہ جو حدیث کی کتاب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، سب سے پہلے ہم نام کی وضاحت کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے بلوغ المرام۔ کتاب کا مکمل نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ ترجمہ یہ ہے، بلوغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور المرام یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ بلوغ المرام مقصد تک پہنچنا، من ادلۃ الاحکام احکام کے دلائل کی روح سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب ایک فقہی انداز کے اندر مدون کیا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ یہ کتاب بر صغیر کے تمام مدارس کے اندر ابتدائی طور پر طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا جو اسلوب اور اس کے اندر احادیث کو انتہائی آسان اور فہم انداز کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ لیکن جو بھی مسئلہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لا کر ثابت کیا ہے، آگے اس مسئلہ کی دلیل بھی دی ہے، جیسا کہ نام سے میں نے وضاحت کی ہے کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے دلائل کی روح سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا، اپنے مقصد تک پہنچنا۔ دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی روایت بلوغ المرام کے اندر ایسی بیان نہیں کی جس کا حوالہ بیان نہیں کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ میں نے صحیح البخاری سے لی ہے، یا میں نے صحیح مسلم سے لی ہے، یا میں نے موطا امام مالک سے لی ہے، یا میں نے جو ہے وہ جامع ترمذی سے لی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی روایت بلوغ المرام کے اندر ذکر کی ہے اس کا حوالہ اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات پر حدیث کے مقام و مرتبہ کی بھی وضاحت کی ہے، یعنی حدیث، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم بھی ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح، ضعیف یا کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے ان کا نام ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مکمل نام احمد بن علی بن محمد، یہ بلوغ المرام کے مصنف کا مکمل نام ہے۔ ابن حجر
یہ ان کے کسی حجر کسی دادا کا نام تھا یا پردادا کا نام تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 12 شعبان 773 ہجری کو مصر کے اندر پیدا ہوئے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 250 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان 250 میں سے سب سے زیادہ جو مشہور کتابیں ہیں میں ان کے نام ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، دوسری کتاب تقریب التہذیب، اور تیسری کتاب تہذیب التہذیب، اور چوتھی کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لشرح صحیح البخاری، پانچویں کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نخبۃ الفکر فی مصطلح العصر۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی 5 کتابیں ہیں جو آپ نے تصنیف کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 28 ذو الحجہ 852 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ کچھ مختصر سے حالات زندگی، اگرچہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ صرف ان کا مکمل نام اور ان کی پیدائش کی تاریخ، اور پھر اس کے بعد ان کی تصانیف اور ان کی وفات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔